اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ورزش، ایکسرسائز کرنے کے سلسلے سے، کیونکہ جو سماج میں فی الحال آج کل جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے ٹرینر ہوتے ہیں اور ایک خاص قسم کے یعنی ورزش کرنے کے آلات ہیں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو کیا ایسا ہی کوئی سسٹم ہے یا ورزش یعنی اس ایکسرسائز کے سلسلے سے شریعت اسلام کا کیا زور ہے، کیا کہنا ہے؟ تھوڑا یہ اس پہ آج بات کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سوال ہے کہ ایکسرسائز کے سلسلے سے، اور تھوڑا سا یہ بھی اشارہ دیجیے گا کہ کون سی ایکسرسائز، کیونکہ آج کل بہت زیادہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یعنی تھوڑا سا انسان باڈی وغیرہ جو ہے تھوڑا سا کچھ خاص حصے جو ہیں اس کے مضبوطی سے دکھنے لگیں، تو یہی ہے ایکسرسائز یا شریعت نے، اسلام نے قرآن یا حدیث کے ذریعے کہیں اشارہ دیا ہے کہ ایسا بدن ہو، ایسا فٹ آدمی ہو وغیرہ وغیرہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، ورزش یوں بھی ایک اچھی چیز ہے، اور اسلام میں کوئی بھی اچھی چیز اسلام سے باہر نہیں ہے، ٹھیک؟ لہٰذا ہر اچھی چیز کا اسلام نے آپ کو حکم دے رکھا ہے۔ لیکن اگر خصوصاً ورزش کی بات کریں تو کئی پہلوؤں سے ورزش اسلام کی ریکمنڈڈ چیزوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر و احب من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن سے جو ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو لے لیں تو اگر آپ واقعاً کمزور انسان ہیں تو ناممکن ہے، یا حج و زیارات کو اگر آپ لے لیں، 40 کی پیادہ روی کو آپ لے لیں، اگر آپ اپنے آپ کو کمزور بنا کر رکھیں تو وہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی جو اس صورتحال میں پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فٹ ہوں بالکل۔ صحیح۔ اب اگر ہم قرآن کی طرف جائیں تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 247 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جب جالوت کے مقابلے میں طالوت کو خداوند عالم نے مقرر کیا تھا تو ان لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا، وہ ہمارا والا پیرامیٹر تھا ان کا کہ انا یکون له، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال، یہ ہمارے بادشاہ بن سکتے ہیں، بادشاہ بننے کے حقدار تو ہم ان سے زیادہ ہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بادشاہ بنا دیجئے ہمارے لیے جو جالوت سے لڑ سکے، اور ان کو لے آئے آپ، ان سے اچھے تو ہم ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے انہیں چنا ہے، ان کا علم بھی زیادہ ہے اور جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ صحیح۔ تو گویا کہ خداوند عالم کے نزدیک ظلم کے مقابلے پہ نکلنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ قرآن مجید میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے، یا اپنے جسم کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب اس کا برعکس جو چیز ہے، اگر آپ کے لیے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور اسے منع کیا گیا ہے، تو جو چیز اس جسم کو مضبوط کرے وہ آٹومیٹکلی خداوند عالم کی پسندیدہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق، یعنی اگر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو حکم دیا ہے تو انہیں بطور مثال گھمانے لے جانا وہ بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ ان کو صبح اٹھ کر سلام کرنا وہ بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ چیز ہو گئی، خداوند عالم نے چناؤ کرتے وقت خصوصاً جب ظلم سے مقابلہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، تو مقابلے میں کمزور انسان تو نہیں رک سکتا، سیرت معصومین پر انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ فی الحال خود خداوند عالم نے جب چنا طالوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے تو ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کو مد نظر رکھا۔ اب یہاں پر کہ ورزش کیسے کی جائے، ورزش جب تک انسان کے بدن کو فٹ رکھنے میں مددگار ہو وہ بالکل اسلامی ہے اور حتیٰ ایک مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری ورزشیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں جن کا ایک شارٹ ٹرم فائدہ ہوتا ہے لیکن لانگ رن میں ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کے بدن کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو دو چیزیں یاد رکھے گا، مومن کو ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ شاداب ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ چہرے کی تازگی ورک آؤٹ سے بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، کوئی بہت زیادہ سمجھانے کی چیز نہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن شاداب رہتا ہے، وہ بھی ورزش کے دائرے میں آتی، دوسرے طاقت ہونے کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں انسان ایکسٹرا کر سکتا، اچھے اعمال بھی ناطاقتی میں آپ انجام
نہیں دے سکتے. تو ان دو پہلوؤں سے اگر ہم غور کریں تو ایک تو کیا کہتے ہیں مومن کو خوش و خرم رہنا چاہیے ہر وقت. وہ تازگی بغیر ورک آؤٹ کے, لیزینس میں بالکل آپ کے اندر تازگی نہیں آ سکتی, یہ ہر انسان سمجھتا ہے. خصوصاً کیا کہتے ہیں صبح 7 بجے اٹھنے والے اگر 6 بجے کی عادت ڈال لیں اور ایک مہینہ صرف 6 بجے اٹھتے وہ جو تازگی اچانک اگر پھر 7 بجے آنکھ کھلے, تو چاہے ایک مہینہ پہلے وہ 7 بجے سو کر اٹھتے رہیں, لیکن ایک مہینہ اگر انہوں نے 6 بجے اٹھ کر اس تازگی کو محسوس کر لیا, تو اب جب 7 بجے آنکھ کھلے گی تو دن بھر موڈ خراب رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تازگی جو صبح اٹھنے میں یا ورزش کرنے میں ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں. لہٰذا جن چیزوں کے یعنی جتنے ورک آؤٹ کے ذریعے, جس ورزش کے ذریعے انسان کا ذہن فریش ہوتا ہے, انسان کے بدن سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, وہ بالکل مستحب ہیں اور اسے انجام دینا چاہیے. تو کیا یہی بہترین وقت ہے صبح کا, یا کسی اور بھی وقت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ کس ٹائم ہم لوگ ایکسرسائز کیا جائے؟ نہیں, یہ تو انسانی تجربے کی بات ہے کہ فجر کے وقت جب آپ یعنی صبح کے وقت جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو چونکہ آپ کا موڈ فریش ہوتا ہے, ذہن فریش ہوتا ہے, اور اعضاء و جوارح آپ کے یعنی آپ کے مسلس نرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اسٹریچ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ دن بھر اس کو ہارڈ کر لیں, اس کے بعد آپ جائیں. حالانکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس ٹائم شام میں ہی ملتا ہے تو وہ رات میں جاتے ہیں, لیکن صبح کے وقت حتیٰ کہ دیکھیں اسکولوں میں بھی جو پی ٹی ہوتی ہے وہ بالکل صبح ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے مسل نرم ہوتے ہیں. لہٰذا فجر کے وقت سب سے بہتر ہے. اس میں کیا کہیں گے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن کیا پھر بھی ہمیں خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاص کر جو ہمارا لڑکا ہے یا چھوٹی لڑکی بھی اگر ہے تو ان کو لے کے نکل جانا چاہیے صبح کے, تاکہ کیونکہ آج کل لوگ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی دوڑ بھاگ نہیں ہے بچوں میں, تو کم سے کم اسی بہانے باپ کی بھی کچھ ایکسرسائز ہو جائے. اور بچوں کے کیا کہیں گے اس پہ؟ اور پیغمبر اسلام کی حدیث بڑی مشہور و معروف, علموا اولادکم السباحہ والرمایہ, اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تیراکی سکھاؤ. سوئمنگ میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہاکی کے علاوہ سوئمنگ ایک اکلوتا اسپورٹ ہے کہ جس میں آپ کے بدن کے سارے مسلس استعمال ہو جاتے ہیں. باقی کسی اسپورٹ میں سارے مسلس استعمال نہیں ہوتے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر مان لیجیے آپ تیر اندازی کو آپ لے لیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملیٹریلی پیغمبر اسلام نے فرمایا ہوگا, تو تیراکی سے کون سا فائدہ ہے؟ یعنی جنگی لحاظ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ تیراکی کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کو فٹ رکھا جا سکے. لہٰذا بالکل اپنے بچوں کو لے کر باہر جانا چاہیے. اور وہ تازگی اگر نہیں آ رہی ہے, یعنی جیسے گھر سے نکلنے کے بعد یا ورزش کرنے کے بعد یا بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے ذریعے جو انسان کے اندر تازگی آ رہی ہے کہ جس کو اسلام نے آپ سے جس کا مطالبہ کیا ہے آپ سے, جی, اس کے بغیر آپ گھر میں بیٹھے ہیں, اس کے اوپر چلا رہے ہیں, اس کے اوپر چلا رہے ہیں, یا نہیں بھی چلا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بدن پھول رہا ہے, بدن پھول رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر جان بوجھ کر رہے ہیں تو شریعت کی ممانعت کی حد میں داخل ہو جائے گی. اچھا, اور اگر اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو حرام بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اب یہ بھی ذرا اشارہ دیجیے آپ کی خود اہل بیت علیہم السلام نے کچھ پریکٹیکلی کیوں نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے اہل بیت کی لائف میں کہ پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا ہو, تو کچھ ایکسرسائز یا کچھ ایسی چیزیں کہ جو ایکسرسائز کے زمرے میں آ جائیں. جی بالکل, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل ہوتے تھے ان ایکسرسائزز میں جو جنگ سے پہلے کی جاتی تھی, جس کو آپ ڈرلنگ کہتے ہیں. تو اس میں خود مولا کائنات شامل ہوتے. ظاہر ہے ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیوں شامل ہوتے تھے؟ تاکہ کوئی اور اس کو ہمارے یہاں کی عام زبان میں کہے ہلکے میں نہ لینے پائے. ورنہ اگر مولا شامل نہیں ہے, کمانڈر شامل نہیں ہے, تو بقیہ لوگ بھی نہیں. لیکن مولا خود اس میں شامل ہوتے تھے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل ہوتے تھے. جنگ صفین اور کیا کہتے ہیں جنگ نہروان کے پہلے کے جو جنگ سے پہلے کے جو کیا کہتے ہیں ایکسرسائزز ہیں, اس میں مولا کائنات خود شامل ہوتے. اور حتیٰ کہ اگر آپ ورزش کی بات کریں تو روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام آ کر امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خود بھی بیٹھتے تھے. شہزادی سلام اللہ علیہ بیٹھی رہتی تھی, وہ کم سن بچے تھے, تو آپ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم دونوں آپس میں کشتی لڑو, ذرا دیکھیں. تو جس طریقے سے بچوں کو اس طرح سے اس میں انگیج کر کے, اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں کہ معصومین کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ورنہ معصومین کو لباس بشریت میں آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. صحیح. اس انسانی لباس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں دیکھ کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو تمہارے لیے کتنی ضروری چیز ہے. لہٰذا امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو فزیکل ورک آؤٹ میں انگیج کرنا, یا مولا کائنات کا یا جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان لوگوں کا مشقوں میں شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ لیزینس کا اور سستی اور کاہلی کا اسلام سے کوئی دور دور کے تعلق نہیں. تو ایسا کیوں؟ حالانکہ ایسے سبھی لوگ نہیں ہیں, لیکن بہرحال چونکہ
सोसाइटी में नाज़रीन आप भी और हमारा भी उसी सोसाइटी से ताल्लुक़ है, ऐसा क्यों देखने में आता है कि अगर अपनों की बात की जाए कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, वो ज़रा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक या थोड़ा सा कुछ वेट वगैरह उठाने में, इन सब चीज़ों में बहुत पीछे नज़र आते हैं? देखिए, एक तो इसकी वजह शायद आप इससे एग्री ना करें, लेकिन जहाँ तक मैं पर्सनल मेरा जो मुशाहिदा है वो ये कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रायोरिटाइज्ड होती हैं दूसरी कौमों में, वो बाज़ कौमों में उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। उसका एक ताल्लुक़ है उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन से, ठीक है। अच्छा। जब माशी हालात कमज़ोर हो जाते हैं तो इंसान के लिए वर्कआउट करना या क्या कहते हैं रिश्तेदारों से मिलने जुलना या साफ़ सफाई रखना, नज़ाफ़त मिनल ईमान साहब ने सुन रखा होगा, लेकिन मुसलमान इलाक़ों में अगर आप, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप देखें तो रिलेटिवली हमारे इलाक़ों में उतनी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो ख़ुद मुसलमानों के ही बाज़ इलाक़ों को आप देख लीजिए, वो साफ़ सुथरे रहने लगते हैं। तो एक ये जो आपने कहा कि क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। यानी जिस इलाक़े में हम रह रहे हैं, नॉर्मली हम जिस टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ इसको बहुत अहमियत नहीं दी जाती, जबकि इसकी अहमियत होनी चाहिए। यानी हत्ता है कि मसाजिद में भी इस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ना इसके ऊपर कोई गुफ्तगू की जाती है। जबकि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन सकता है एक नौजवान को मस्जिद में लाने का। जब वो फ्रेश रहेगा, यानी अगर वो बाइक के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, वर्कआउट करके आ रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है और फ्रेश है, तो शाम में उसको नमाज के लिए बुलाना आसान है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा हुआ या सिर्फ यूं ही वक्त ज़ाया कर रहा है, उससे हम कहें कि आइए आप मस्जिद में तशरीफ़ लाइए या अमाल में तशरीफ़ लाइए, उसको समझाना मुश्किल है। लेकिन अगर वर्कआउट के बहाने या किसी और एक्टिविटी के बहाने हमने उसको सिस्टमेटिकली उसको अरेंज कर दिया है उसके लाइफस्टाइल में, तो फिर उसमें एक गोशा अमाल का बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी लाइफ बिल्कुल ही अरेंजमेंट के बाहर है, यानी उसमें कुछ भी लाइन में नहीं है, तो फिर उससे दीन की तरफ भी उसको नहीं बुलाया जा सकता। सही। तो एक वजह यही है कि हमारी ज़िंदगियाँ उथल पुथल का शिकार है, हमारा कुछ भी सही नहीं जा रहा, खुसूसन हमारे यहाँ नौजवानों का। तो जब बकिया सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी तो इस तरफ भी तवज्जो आएगी। अच्छा, क्या कहेंगे कि हमें डेली रोज़ाना हर एज के तकरीबन, यानी जो जवान वगैरह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी ठीक ठाक हैं, 50-55 के, यानी तकरीबन कहा जाए 15 से लेकर के 50-55 वाले, डेली हमें कितना अपने बदन को एक्सरसाइज के लिहाज से क्या वक्त कितना देना चाहिए? एटलीस्ट जहाँ तक मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है, और कम से कम 15 मिनट डेली, 15 मिनट कम से कम। उसके बगैर अतः कि अगर आप पैदल भी चलें, लेकिन पैदल चलने से सारे मसले आपके इस्तेमाल नहीं होते, कम से कम आपको यानी पुशअप और चिनअप, और चिनअप का तो चांस नहीं, पुशअप तो आप घर में कर सकते हैं चाहे आप यहाँ कुछ भी ना हो, कम से कम पुशअप और पैदल चलना, ये दो काम 15 मिनट इंसान को करना चाहिए। हत्ता ये कि बड़ी दिलचस्प बात है कि उलमा में भी जी जामतुल मुस्तफ़ा में 2 क्रेडिट होता है फिज़िकल ट्रेनिंग का, तो उसका वो कहते हैं कि ठीक है आप जिम आए ना आए, हालांकि जिम बनाकर उन्होंने दे रखा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अच्छा। तो 10 चिनअप का टारगेट था, यकीन जानिए वो उसको रॉड को पकड़ा और 10 में से 8 अफराद पहली बार ही ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि हम इतने पीछे हैं। अच्छा, यानी एक बार भी नहीं कर सके, एक बार भी ऊपर, यानी पकड़ने के बाद एक बार भी कोई ऊपर नहीं जा सका, 10 में से 8 अफराद। तो ये इसकी वजह क्या है कि अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्रायोरिटाइज क्यों होता है कोई काम? जब फ़र्क पड़े उससे। हम अगर कमज़ोर हैं, अगर हम फिट नहीं हैं, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क पड़ता है, बस वो हमको नज़र नहीं आता, यानी हमारी इबादतों में वो निशात नहीं रह जाती, सही, हमारे अमाल में वो ताजगी नहीं रह जाती, लेकिन चूंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब एक कल्चर बन जाता है, आप खुद मुस्लिम इलाकों के बाद दूसरे ममालिक में देखिए, बाकायदा एक कल्चर है, यानी हर आदमी, हत्ता है कि आपने 50-60 बरस ऐसा कुछ नाम लिया था, 70 बरस के अफराद वो ट्रैकिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या कम से कम वॉकिंग कर रहे हैं, एक कल्चर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा है क्या, तो क्या ये चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं लोगों की, कि पेट निकलता चला जा रहा है, एक्सरसाइज ना करने का ही नतीजा कहा जाए? बिल्कुल, अब जाहिर है कि ये तो कोई समझाने वाली बात नहीं, यानी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मसाला, अगर पेट ना भी निकला है और अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ ना कुछ दूसरी बीमारी होंगी। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं, यही वजह है कि इस्लाम में नमाज़ें बाजमात का सवाब ज़्यादा है, मोहल्ले की मस्जिद में सवाब और ज़्यादा है, जामे मस्जिद में और सवाब बढ़ जाता है। क्योंकि आदमी चले, घर से बाहर निकले, एक जगह बैठा ना रहे,
10 لوگوں سے ملے. اور یہ تو فزیکل ٹریننگ کی بات ہے, یعنی جو کیا کہتے ہیں ہمارے مسل سے تعلق رکھتی ہے. آپ کا ذہن کھلا ہوا ہونا چاہیے, یعنی موڈ فریش ہونا چاہیے. یہ موڈ تب فریش ہوتا ہے جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. تو ذہن کو بھی فریش رکھنا چاہیے اور اپنی فزیکل فٹنس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف آپ سے کیا کہتے ہیں دنیاوی معاملے سے اس کا تعلق نہیں, دینی معاملے سے بھی اس کا تعلق ہے. آپ نماز بھی ڈھنگ سے پڑھ سکیں گے اگر آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے, اگر آپ کو کچھ اور سوچنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر انگزائٹی نہیں ہے. تو یہ فزیکل فٹنس انسان کو انگزائٹی سے دور رکھتی ہے اور انسان کے اعمال کی کیفیت میں اضافہ کرتی ہے. اگر اس حوالے سے بھی لوگ ہندی میں کہتے ہیں جاگروک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا تب تک ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. فرق پڑتا ہے, میں پھر عرض کرتا ہوں, فرق پڑتا ہے, بس وہ ہم کو دکھتا نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. لہٰذا ہمیں اس کے لیے اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کیسے تھے, اور معصومین, حتیٰ یہ کہ حالانکہ بہت زیادہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن پیغمبر اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کوئی عطر بیچنے والا آتا تھا, چونکہ وہ ٹریڈ روٹ تھا یمن اور سیریا, تو بیچ میں مکہ اور مدینہ پڑتے تھے, تو یہاں سے ہو کر لوگ جاتے تھے. تو اگر اس کے پاس کوئی مہنگا عطر ہوتا تھا, اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا, تو وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی خریدے نہ خریدے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور خرید لیں گے. اس کا مطلب کہ پیغمبر اسلام اپنے ویلنس کا اتنا خیال رکھتے تھے, یعنی جس کو ہم فیشن کہتے ہیں, پیغمبر اسلام کے نظر میں کوئی حتیٰ یہ کہ غلط نہ ہو, اسراف نہ ہو جی, لیکن اس وقت پیغمبر اسلام اپنی زلفیں بھی دراز رکھتے تھے, بہترین خوشبو لگاتے تھے, اور جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھتے تھے. لہٰذا فٹنس بھی اسی میں آتی ہے. تو ہمیں پیغمبر اسلام اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ ہر انسان فریش ہے, ہر انسان خوش ہے, اور جب انسان خوش ہے تو اس کا رویہ بھی دوسروں کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر جیسے ماشاء اللہ آپ بالکل فٹ فاٹ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں علماء کوشش کرتے ہیں, اور ایک چیز جو میں عرض کرتا ہوں کہ اب اگر آپ نے سوال کیا تو پھر آپ کو جواب بھی لینا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں. یعنی اگر لوور اور ٹی شرٹ میں ایک عالم دین کو جم کرتے ہوئے دیکھ لیں تو لوگ بہت چڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. خود ہم لوگ اپنے آج سے 20 سال پہلے جب جوانی تھی تو گرین بیلٹ تک پہنچے ٹائیکوانڈو کو, اس کے بعد چھوڑ دیا کیونکہ اس کے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہمارا سماج بھی, ہمارا سماج میں بھی تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. تو ہمیں ہر طریقے سے یہ اویئرنیس لانی پڑے گی کہ خود عالم دین بھی اس کا بیان کریں, اور عالم دین خود, حتیٰ کہ یہاں تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن دوسرے بعض ممالک میں ہم نے دیکھا ہے, اور اب تو ویڈیوز بھی آنے لگے ہیں چونکہ زمانہ ویسا ہے کہ علماء بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں. لیکن اب ہمارے یہاں موبائل نے اور زیادہ برباد کیا. ہم اپنے شاگردوں سے جو کہ ابھی 18, 20, 22 کے ہیں, بالکل ینگ جوان, ان کے ساتھ ایک دن ہم نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں کرکٹ کھیلنے. تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد سب کی ہمت جواب دے گئی کہ نہیں آگا بس کریں, چلتے ہیں گھر. تو یہ حال ہے, اور صرف علماء کا نہیں ہے, تقریباً سب کا یہ حال ہے, اور یہ اس کا کلچر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب یہ چیز کلچر میں آئے گی تب ہر انسان اس کے لیے آمادہ ہوگا. ہمارے پاس تو واکنگ کے ٹریک ہی نہیں ہے. آپ کے کلچر کی بہت سی جگہ ہوں گے تو شاید ماحول نہ ہو. دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. بعض سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر وہ ٹریک بنایا جا رہا ہے, ورنہ ہمارے یہاں تو ہم اس کو ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس سائیکلنگ کا یا واکنگ کا ٹریک بھی ہونا چاہیے. تو جب دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھیں گی تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین دیکھیے ذرا موضوع ہٹ کے تھا, لیکن ضرور جیسا کہ آغا نے بار بار کہا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ دکھتے نہیں مگر ہوتے ضرور ہیں. ایکسرسائز نہ کرنے کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ, وہ یعنی یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر جو ہے 40 یا 45 پلس جیسے ہی آدمی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جب بیماریاں گھیرتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اب آپ ڈیلی جو ہے وہ 40 منٹ چلیے. تو شاید اگر ہم پہلے سے چلتے رہتے تو ڈاکٹر کہتا, مگر شاید یہ 50-55 کی بات کہتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باڈی کو فٹ رکھیں تاکہ خدا کی بہتر انداز سے عبادت کر سکیں, اور ہمیں بہرحال اپنے بدن کو سلامت رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. یہی مقصد تھا آج کے اس ایپیسوڈ کا. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ایسے ہی خاص موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.